3 سال سے یہ انڈر گراؤنڈ یہ سسٹم چل رہا تھا کہ یہ جو صدارتی نظام ہے اس کو متعارف کروایا جائے ملک میں، جس میں ترکی کا اور امریکہ کا ماڈل سامنے رکھا ہوا ہے، اور اس میں اس کا نام جو تجویز کیا گیا ہے کوئی اسلامی صدارتی نظام کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں میں میں نے سوشل میڈیا پر اس کی حوالے سے ایک انفارمیشن دی تھی جس پر بے شمار لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ اکثریت میں لوگوں نے اس نظام کو پسند کیا ہے، کیونکہ اس کو جب بھی کوئی نظام آتا ہے تو اس کی ہمیشہ اس کی خصوصیات ہی سامنے آتی ہیں، اور جو اس کی نیگیٹو چیزیں ہیں وہ تو بعد میں جب ورک کرتا ہے اس وقت سامنے آتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس نظام کو چینج کرنے میں، پارلیمانی نظام کو چینج کر کے صدارتی نظام میں لانے سے کیا ملکی حالات بہتر ہو سکتے ہیں، کیا عوام کی صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ اگر چہرے وہی ہوں گے، وہی لوگ ہوں گے جو اس میں کام کر رہے ہیں، وہی اگر صدارتی نظام میں ہوں گے تو پھر کس قسم کی چینجنگ آئے گی، کیسے آئے گی، کیسے ممکن ہے؟ یہ سارے ایشو ہیں، اور ابھی کیا سچویشن ہے اس پر بھی بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کیا ہوا ہے جناب سید اون شرازی، سینئر جرنلسٹ ہیں، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سید اون شرازی صاحب، آپ کو ویلکم کہتا ہوں پبلک رائٹس میں۔ آپ نے ہمیشہ ہمیں آگاہی دیا، ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بہتر گائیڈ کیا ہے۔ ابھی یہ بتائیے گا کہ یہ جو صدارتی اسلامی نظام نافذ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان میں، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ جی عابد صاحب، بالکل بہت شکریہ وقت دینے کا، اور انتہائی اہم ایشو جس پہ اب بات کیے جانی چاہیے ہے، اور بڑی کم بات کی جا رہی ہے، کیونکہ اس حوالے سے کام بڑی تیزی سے جاری ہے جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں۔ اور صدارتی نظام اس پہ تقریباً 3-4 سال سے مسلسل جب سے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تو اس وقت سے اس نظام کی باز گشت ہمیں سنائی دیتی رہی۔ کچھ اقتدار کے ایوان، جو اقتدار کے ایوان اصل میں جو آئینی طور پہ تو نہیں ہے، لیکن اقتدار کے ایوانوں میں لانے میں ان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، وہاں سے بھی ہمیں یہ آوازیں جو ہیں وہ سننے کو آئی کہ صدارتی نظام جو ہے وہی اس ملک کے لیے بہتر ہو سکتا ہے۔ اب کیونکہ وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی کو آخری آپشن قرار دیا جا رہا تھا، اور یہ خیال تھا کہ عمران خان ڈیلیور کریں گے، اور اگر عمران خان ڈیلیور نہیں کرتے تو پھر یہ پلان بی کے طور پہ ایک صدارتی نظام کی بات اس وقت بھی چل رہی تھی۔ اب کیونکہ جو واضح طور پہ جو ہے اپریٹلی چیزیں نظر آ رہی ہیں، اس کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی جو پارٹی ہے وہ بری طرح عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے، اور پھر جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ وعدے بھی مکمل نہ کر سکے۔ اگر نوکریوں کی بات کریں، گھروں کی بات کریں، یا مہنگائی کی بات کریں، یا احتساب کی بات کریں، کوئی وعدہ بھی وہ پورا نہیں کر سکے۔ تو اب پھر ایک مرتبہ لوگ جو ہیں اسی جانب جا رہے ہیں، اسی جانب سوچ رہے ہیں۔ وہ قوتیں جو پہلے بنگلہ دیش ماڈل چاہتی تھی، وہ قوتیں آپ سوچ رہی ہیں کہ ایک بھرپور صدارتی نظام ہو، کیونکہ اسی کے انڈر رہ کے، اسی کے امبریلے کے نیچے جو ہے وہ پھر جو ہے وہ احتساب بھی کیا جا سکتا ہے، دیگر اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں۔ تو یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے صدارتی نظام لانے کا سوچا جا رہا ہے۔ جہاں تک اسلامی ہے تو پاکستان میں کسی چیز کو بھی اسلامی لبادہ اڑا دینا، اسلامی رنگ میں رنگ دینا، وہ ذرا آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوتا ہے کہ وہ بیچنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس کو بیچنے کے لیے تھوڑا سا اسلام کے نام کا، جیسے وزیر اعظم عمران خان نے ریاست مدینہ کی بات کی تھی، وہ تڑکا لگایا۔ یہ آپ نے صحیح بات کیا، واقعی کوئی بھی بات ہوتی ہے تو اسلامی کو اس کے ساتھ لازمی لگایا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں یہ سودا جلدی بک جاتا ہے اور بے شمار لوگ اس پہ قائل بھی ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پچھلے دنوں میں جب یہ ٹی ایل پی نے دھرنا دیا ہے تو زیادہ جو ہمارے تجزیہ نگار ہیں، یا جو بھی جن لوگوں نے بھی کہا ہے، اور میں نے بھی پاکستان کا وزٹ کیا ہے، وہاں بھی اہم ذمہ داران سے میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کا بھی جو کہنا ہے، ان کی گفتگو سے جو نچوڑ ہم نے نکالا ہے اور جو انفارمیشن انہوں نے دی ہے کہ ٹی ایل پی کو بھی اسی نظام کے نفاذ کے لیے لیا گیا تھا کہ ایک ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ اب ملکی حالات جب خراب ہوں گے تو ہمیں ایمرجنسی لگانی پڑے گی۔ تو ایمرجنسی کی کوششیں تھی، لیکن انٹرنیشنل سطح پر جب اس قسم کی باتیں چلی ہیں تو پتہ چلا ہے کہ اس طرح ہمیں کافی مذمت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہم اکیلے رہ جائیں گے۔
پھر اس میں کیونکہ جن لوگوں نے بٹھایا تھا ان کے اندر کچھ اختلافات ہو گئے تھے، جس میں 3 گروپ علیحدہ علیحدہ بن گئے تھے، جس میں ایک تو خاموش گروپ ہے اور ایک اس کے خلاف تھا اور ایمرجنسی کے خلاف ہے، اور ایک جو تھا وہ کہتا تھا کہ اسی طرح اس نظام کو تبدیل کرتے ہیں، لیکن اس میں زیادہ تر مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا۔ لیکن ابھی بھی کچھ ایلیمنٹس موجود ہیں، ان سے معاہدہ کیا ہوا، خفیہ معاہدہ ہوا، گورنمنٹ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہی ہے۔ یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے اس وجہ سے رکھی ہے کہ اس پر ذرا سیاست گفتگو کریں اور ہمارے دیکھنے سننے والوں کو بتائیں کہ واقعی اس قسم کی چیزیں چل رہی ہیں پاکستان میں۔ عابد، جس طرح آپ کھل کے بات کر سکتے ہیں اس طرح تو میں نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود مجھے ان جرنلسٹوں میں شمار کیا جاتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ ریاستی پالیسی سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، تو بہرحال جو میرے پاس انفارمیشن ہے اس کو سینسر کے دائرے میں رکھتے ہوئے، سیلف سینسر کے دائرے میں رکھتے ہوئے، کیونکہ میں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں رہتا ہوں، میں برمنگھم یا لندن میں نہیں رہتا، تو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں۔ جو بات ہے کہ ایمرجنسی کی، تو اس طرح کی اطلاعات کی کچھ سورسز کہہ رہے تھے، لیکن جو معروضی حالات ہے پاکستان کی، جب ڈالر 175 پہ چلا گیا تھا، جب جو ہے وہ چینی جو 52 روپے کلو تھی وہ 150 پہ بکنے لگ پڑی ہے، جب پیٹرول جو ہے 146 روپے پہ چلا گیا، تو کوئی بھی عقل مند شخص ایمرجنسی لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہی وجوہات تھی کہ جو معاشی معاملات کو دیکھا گیا، جب آپ مطلب پیچھے بیٹھ کے چیزوں کو چلا رہے ہو تو پھر آپ کے لیے ترتے سر لینے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہی وجوہات تھی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس معاملے کو جو ہے وہ پیچھے رکھا گیا، اور وہ ایمرجنسی والی جو بات جس جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا۔ بالکل ود ان جیسے گروپنگ کی بات ہو رہی ہے، ریزسٹنس تھی، اندر سے بھی ریزسٹنس تھی، لیکن اس کے باوجود جو گروپ اس بارے میں سوچ رہا تھا اس نے یہ زیادہ مناسب سمجھا کہ اگر ہم اس وقت کوئی بھی معاملہ مطلب سامنے آتے ہیں تو پھر سارے الزامات جو ہیں وہ ہماری طرف ہو جائیں گے۔ دوسری جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس وقت مجموعی صورتحال ٹی ایل پی کے حوالے سے، تو ٹی ایل پی کے سینکڑوں کارکنوں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ابھی آپ سے بات کرنے سے تھوڑی دیر پہلے مجھے ایک سورس نے بتایا ہے کہ ٹی ایل پی کی ایک باقاعدہ طور پہ سمری وزارت قانون، وفاقی وزارت قانون پاکستان کے وزارت قانون نے بنائی ہے، جو وزارت داخلہ کو بھیج دی گئی ہے۔